قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں غیبت کو گناہ سے بھی زیادہ اشد یعنی سخت اور بدترین گناہ قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی غیبت کرنے والے کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کرنا اس طور پر کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے ناگوار گزرے، اسے وہ اچھا نہ لگے۔ اور آپ علیہ السلام سے پوچھا بھی گیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ بات صحیح ہے، یعنی میں اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں اور وہ بات اس میں موجود ہے کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہیں ہے پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو منہ پہ بھی کہہ دوں گا، میں تو سامنے بھی کہہ دوں گا، تو چاہے انسان جو بھی کرے اس سے وہ غیبت جائز نہیں ہو جائے گی۔ کسی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرنا کہ اسے معلوم ہو تو اسے ناگوار گزرے، اسے اچھا نہ لگے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور غیبت اتنا بدترین گناہ ہے کہ آپ اس حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں کہ زنا سے بھی بدتر قرار دیا، حالانکہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک صاحب ایمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا زنا کا، لیکن حدیث میں فرمایا کہ اشد من الزنا، اس کو زنا سے کیوں بدترین قرار دیا گیا؟ علماء نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی، اس کو غیبت کو زنا سے بھی زیادہ اشد اس لیے کہا کہ زنا کو انسان بڑا گناہ تصور کرتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی انسان یہ گناہ کر لے تو اسے گناہ سمجھتا ہے، لیکن غیبت کو انسان بڑا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، معمولی گناہ سمجھ کر کرتا رہتا ہے کہ یہ تو کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ اس لیے اس کو زنا سے بھی زیادہ سخت کہا گیا، کیونکہ جب یہ گناہ بھی، حالانکہ غیبت چھوٹا گناہ نہیں ہے بڑا ہے، اور اسے ہلکا سمجھ کر بار بار کیا جائے اس کی قباحت زنا سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی اس کو زنا سے زیادہ سخت اس لیے قرار دیا گیا کہ بعض مرتبہ لوگ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، چھوٹا گناہ کیا، اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج ہر مجلس ہر جگہ بس غیبت ہر جگہ شروع ہو جاتی ہے، چاہے دنیاوی مجلس ہے، بعض مرتبہ دینی مجالس ہے، وہاں بھی غیبتیں شروع ہو جاتی ہے، تو اسے معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ معمولی گناہ نہیں ہے، اس لیے اسے غیبت سے زیادہ سخت قرار دیا گیا۔ تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے کہ زنا اگر خدا نخواستہ انسان سے ہو جائے اور اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کر لے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر غیبت کر لی، غیبت کا گناہ یہ وہ گناہ ہے جو توبے سے معاف نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن بہت ممکن ہے کہ جس کی غیبت کی ہے، یہ جس غیبت کرنے والا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے، یعنی جس نے غیبت کی ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کی یہ غیبت کرتا تھا ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے، تو اتنا نقصان ہو جائے گا کہ انسان اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو بہرحال غیبت یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، پھر چاہے کسی کی بھی کی جائے، اپنوں کی جائے، غیروں کی جائے، بڑوں کی جائے، چھوٹوں کی جائے۔ اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ہم مردوں کی غیبت بھی کرتے ہیں جو اپنے اللہ پاک کے پاس پہنچ چکے ہیں، جن کا معاملہ اللہ پاک کے حوالے ہو چکا ہے، ہم ان کی بھی غیبتیں کرتے ہیں، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طریقے سے غیبت سننا اور غیبت کی مجلس میں شریک ہونا بھی حرام۔ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں میں تو نہیں کر رہا تھا، میں تو خالی بیٹھا ہوا تھا، تو جس طرح کرنا حرام اسی طرح سننا بھی حرام، اور اسی طرح اس مجلس میں بیٹھنا بھی حرام۔ اگر انسان کو طاقت ہے تو منع کر دے،
اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس صورت میں کم از کم خود اس مجلس سے علیحدہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس کو معمولی گناہ ہرگز سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے، اور آج اس کے اندر انتہائی درجے میں ابتلا عام ہے۔ ہماری ویسی نیکیاں کون سی اتنی زیادہ ہے کہ ہم جو ہے مفت میں اٹھا کر دوسروں کو دینے کا سبب بن جائے۔ تو بہرحال غیبت سے اپنی مجالس کو پاک رکھے، خاص طور پر رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کو غیبت سے صاف گزارے اور آئندہ کے لیے بھی غیبت سے بچنے کا عہد کرے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔